الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے دروشی پڑھ لی یہ میرے کان بند مل کے پڑھے گئے دوسری صلاۃ والسلام علیہ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے جانا چاہیے بندے نو جہنم میں نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے پھر جہنم والا لفظ مل کے کہہ دو اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے اور ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہماری آنکھ کا تارا اگر عشق حیدر میں منکر ہمارے فتوے لگائے سارے مل کے پڑھو جہنم میں جائے اور کچھ پڑھو نہ پڑھو یہ ضرور پڑھنا ہے کتھے جائے کتھے جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے اور ہمیں ہے محبت ذات علی سے ہماری حیاتی ہے شیر جلی سے ہمیں ہے محبت
حیاتی ہے شیر جلی سے اگر کوئی منکر علی نام پیارا زباں پہ نہ لائے جہنم جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے اسی تے علی علی کہندے رہنا ہے ہر ویلے علی کہنا کیونکہ میرے رب العالمین دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات والے ہو علی ہوے جیدے والے دیکھنا بھی عبادت ہے جیدہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے تے علی علی کہندے رہنا بھی عبادت ہے تے پھر اسی کہہ رہے ہیں اگر کوئی سن کر قصیدہ برا بنائے برا منہ بنائے اور نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم یا علی علی مولا علی مولا نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم لگائیں گے نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم ترانے علی کے گائیں گے ہر دم علی کی سنو علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے سنی دا عقیدہ یہ ہے علی کی اور ہمارا ساڑھا عقیدہ یہ ہے جڑا روز گئے تو روز جائے پھر پڑھا سبحان اللہ نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم ترانے علی کے گائیں گے ہر دم علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے خطابات و بیانات سن واسطے تشریف لون والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں
اللہ دی لارائب بے عیب مقدس اور مطہر کتاب وچوں آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر اچھی گل کے سن کے اور سنا کے توانو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اج اپنے وعدے دے عین مطابق انشاءاللہ العزیز اج دا جمعۃ المبارک سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیوں دعاڈا تے میرا پیر علی بدر منیر علی حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال انشاءاللہ اسی چند منٹ گفتگو کرانگے۔ اللہ کریم مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر اچھی گل سن کے توانو اور مینو اس دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا، ایک جملہ تسی شروع تو لے کے اینڈ تک یاد رکھنا ہے۔ علی او شخصیت نے کہ جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موڑے ہوتے سوار کیتا ہے۔ بس اس جملے نو تسی بھولنا نہیں کسے مقام ہوتے۔ علی کون نے جنہاں نو سرکار نے اپنے موڑے ہوتے سوار کیتا ہے، اور علیوں نے کہ جنہاں نو گڑتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، اور علیوں نے کہ جنہاں نو میری سرکار نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا وچ بھی ویر ہے تو میرا آخرت اندر بھی ویر ہے۔ اور کون علی کہ صحابہ کرام ارشاد فرماندے نے اگر اسی کو جانچنا ہوندہ بندے نو بخار ہو جاندہ ہے او دے واسطے آلہ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ میرا ساتھ دیں یار، مہربانی۔ جن حالات میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے اپنی جگہ بندے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن میں پھر بھی پہنچا ہوں، لیکن آپ میرا ساتھ دیں۔ بخار چیک کرنے واسطے آلہ موجود ہے، بلڈ پریشر بڑھ جائے تے آلہ موجود ہے، جسم اندر کوئی تکلیف ہو جائے، جسم اندر کوئی پرابلم آ جائے، آلے موجود نے، ٹیسٹ موجود نے، یعنی ٹیسٹ سے ذریعے جانچیا جا سکتا ہے کہ بندے نو کی پرابلم ہے۔ لیکن ایک منو تسی اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسو، منافق بندہ کسے گل تو پہچانیا جاندہ ہے؟ آلہ ہے، کوئی شے ہے، کوئی جانچن واسطے، کوئی او دے واسطے پیمانہ ہے، تسی آکھو گے شاہ جی کوئی آلہ نہیں، کوئی پیمانہ نہیں، بخار ہو جائے اسی آڑے نہ چیک کر دیں، بلڈ پریشر ہو جائے اسی آڑے نہ چیک کر لینے، جسم اندر کو مسئلہ بڑھ جائے اسی انہوں چیک کر لینے، لیکن اسی یہ نہیں جان دے کہ منافق کون ہے، اسی یہ نہیں جان دے کہ حلالی تے حرامی دی پہچان کی ہے۔ آؤ میں تنو دسنا توڑی سبحان اللہ دی آواز آئے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ساڑھا صحابہ دا یہ معیار تھا، معیار یہ تھا کہ ہم اگر جانچتے کہ کون منافق ہے، کون حلالی ہے، کون حرامی ہے، او دے سامنے علی دا ذکر کر دے، چہرہ مسکرا اٹھتا، اسی کہہ دے اللہ دے بندے مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں پکا مومن بڑھا کے بھیجے آیا یا علی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا معیار تھا؟ فرمانے نے سے دے سامنے علی دا ذکر کرنا، او دے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا۔ اگر چہرہ کھل جانا اسی صحابہ نو مبارکہ دینیا، صحابہ مبارک ہوئے پکا مومن ہے، لیکن اگر چہرہ بگڑ جانا اسی صحابہ نو کہنا صحابہ کو بچ کے رہنا، یہ پکا منافق ہے، کیونکہ علی کا ذکر وہ ذکر ہے جو منافق کی بھی پہچان کر دیتا ہے، جو حلالی کی بھی پہچان کر دیتا ہے۔ اے سی چل دے نے ہون تے ماشاءاللہ پکھے بھی آ گئے نے،
پکھے کس طرح دے جڑے سردیاں دے اندر چلدے نہیں، پکھا نما جڑا ہیٹر آیا ہے. اچھا مینوں یہ دسو بجلی انہوں بھی آ رہی ہے، بجلی انہوں بھی آ رہی ہے، تار ایک کوئی لگی ہے، انہوں بھی بجلی اتھوں ہی آ رہی ہے، پکھے نوں بھی بجلی اتھوں ہی آ رہی ہے. لیکن شاہ جی حضرت جی گل لے وے کہ فرق ہے وے کہ ادھر جا رہی ہے تو ٹھنڈ آ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے تھے، لیکن شاید کو یہ حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے نام علی کا ایک ہی ہے. کئی سینے ہوئے جو ٹھنڈ پا دیندہ ہے تے کئی ویسے منکرانوں جلا کے رکھ دیندہ ہے. کئیاں نو ویسے ہی آگ لا کے رکھ دیندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا تھا نا شعر ایک مجھے یاد آ گیا، علی کا ذکر تسی کرو نہ کرو، تسی کرو نہ کرو، علی کا ذکر آپ کے کرنے سے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. علی وہ ہے جس کا ذکر کرنے سے نہ علی بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. لیکن علی کو پوری کائنات چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے. ہون سمجھ لگی ہے تو جنہیں بینا ہون آج تیان نہ ذرا آج میں تو انہوں دس دیتا ہے کہ مومن تے منافق دی پہچان ہے کہ علی دا ذکر آ جائے تے ٹائم آل نہیں ویندہ، ذکر نو ویندہ ہے ہو جائے. تابوت سکینہ ہے. آپ یہ مائنڈ میں رکھیں علی کون ہے جسے سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا؟ تابوت سکینہ ہے. تیسرا پارہ ہے. اللہ قرآن میں اس کی شان بیان کرتا ہے کہ یہ وہ تابوت ہے جو میں نے بنی اسرائیل کی قوم کو دیا تھا. اس تابوت کا یہ مقام یہ تھا کہ انہوں جدو سامنے رکھ کے کوئی دعا کر دینا اللہ انہوں نے فوراً کامیابی عطا فرما دیتا. انہوں نے کدی جنگ آزی اپنی گل کر دیں. تابوت سکینہ ہوئے کہ جنہوں سامنے رکھ کے بس توجہ بس سامنے انہوں رکھنا ہے دعا کرنی ہے اللہ قبول کر لیندہ ہے. تابوت کے دے لکڑ دے یا اللہ اینی ہے دی شان. اور پھر اللہ نے قرآن فرمایا دی شان ہے وے کہ جدو قوم نے اس نو توڑے آنا، قوم نے دی بے حرمتی کی تھی، فرشتیاں نے انہوں اپنے کندیاں تے اٹھا کے 7 آسمانہ دا چکر لایا. ہے تابوت پریشانی والی گل ہے ہے بھی لکڑی دا، لیکن ایڈی دی شان کہ جدو دے سامنے رکھ کے دعا کیتی جائے تو رب دعا بھی قبول کردا ہے. لیکن وہ جدو بے حرمتی ہوئی تو انہوں 7 آسمانہ سے لے کے فرشتے چلتے رہے. اللہ اے دا ذکر قرآن اچ کرے. میں کہا یا اللہ تابوت ہور بھی ہے، اس تابوت کی کیڑی خاص گل ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھ قرآن یہ تابوت ہوئے جے اندر حضرت موسیٰ دا عصا ہے، حضرت ہارون دی پگڑی ہے. کیسا تابوت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ عصا ہے. انہوں کہتے ہیں عصا، ڈنڈا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈنڈا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام جڑے انہوں نے بھائی نے انہوں نے پکڑی مبارک ہے. یا اللہ ایڈی ہے دی شان. فرمایا تینوں نہیں پتہ نبی نال لگ گئے نے. یار لکڑی دے کڑی شان ہے، یہ کپڑے کی کیا شان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں جو نبیوں کے ساتھ لگ جائے. بندے ہون کوئی چوپ بیٹھا رہا تے افسوس رہ جائے گا. اور جڑی شان نبیوں نہ لگ جائے پاویں لکڑ لگے پاویں کپڑا لگے وہ دی شان ہے وے وہ دا وسیلہ دے کے دعا منگو اللہ قبول کر لیندا ہے. وہ علی دی شان کنی ہوے گی جڑا مصطفیٰ دے موٹے تے سوار ہویا ہے. سمجھے ہو میری گال سمجھ گئے ہو؟ آگے چلیے چلو انہوں چھڑو جو نہیں سمجھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی. کیا آیا بھائی؟ کپڑا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام وہ ہیں جو اپنے بیٹے کے فراق میں رو تیرے آنکھیں سفید ہو گئی. اینا اپنے پتر دے فراق ہی چروئے کہ اکھاں کی ہو گئیاں کی ہو گئیاں سفید ہو گئیاں. توجہ میرے بارے کہہ جائے اکھاں ہو گئیاں سفید. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو پتہ لگا یا جدو صلح ہوئی بہت لمبا چوڑا سورت یوسف تو اندر واقعہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جانو قمیض بھیجی. فرمایا ابا جی یہ قمیض میرے پراون دیتے. فرمایا جاؤ میرے ابو جی نو دے دینا. ابا جی کہنا کہ انوکھا نال لا لینا. ابا جی دے کول جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض آئی تو سرکار حضرت ایوب علیہ السلام نے انہوں اکھاں دے نال لایا. یعقوب تھا کہ ایوب تھا؟ یعقوب تھا. آپ نے انہوں اکھاں دے نال لایا. جدو اکھاں دے نال لایا تو اللہ نے بینائی عطا فرمائی. میں کہا یا اللہ ہے جو کپڑا سانوں بینائی نہیں مل دی. اسی دے جنہ مرضی ہرا لا لیے پیلا لا لیے چٹا لا لیے جڑا بھی لا لیے سانوں بینائی نہیں ملی. لیکن حضرت یعقوب نو کتھوں مل گئی؟ فرمایا تینوں نہیں پتہ نبی دے نال لگ گیا ہے.
سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تینوں نہیں پتا نبی دے نال لگ گیا. میں کہ ہاں یا اللہ نبی کے ساتھ لگ گیا. ایک سے میں نے پتا لگ گیا نبی تے غیر نبی فرق کیے. اکھے نبی تے ساڈے ورگا. میں کہ بدبختہ جے تیرا ورگا ہوئے تے تو اپنا کپڑا لا لا اکھاں دے نال. میرے نبی دی شان ہے وے کہ کوئی اونا دی پیرا دے نال مٹی بھی اپنی اکھاں دے اندر پا لے. اللہ اور بھی شفا عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں جلدی بھوکانا. آپ نے جناب وہ قمیض بھیجی, حضرت یعقوب نے اپنی اکھاں دے نال لائی, اللہ نے بینائی عطا فرما دیتی. بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں علی والو, یہ مسجد علی کی ذکر سے گونج اٹھے. سبحان اللہ, ایسے ہے کہ پتہ لگ جائے کہ واقعی علی والے بیٹھے ہیں. اور یار جس نبی دی شان ہے وے او دی قمیض اکھاں دے نال لگے تے اللہ اتنا کرم کردا ہے کہ اکھاں نو روشنی عطا فرما دیندا ہے. میں کہا یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا کپڑے دے اندر کمال نہیں, ادا لگنا کمال ہے. جیڑی شاہ نبی دے نال لگ جائے بے جان بھی ہوئے جان والی بڑھ جاندی ہے. علی دی کی نشان ہوئے گی جنہاں نو گڑتی میرے کملی والے نے عطا فرمائی ہے. آگے چلیے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت والے دن جھنڈا کدے کول ہونا ہے؟ جھنڈا کدے کول ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا بدر والے مقام تے جے دے کول ہوئے گا او دے کول ہو, جے دے کول سی او دے کول ہوئے گا. یا رسول اللہ بدر والے مقام تے چنڈے بہت سارے ہیں کچھ. یہ دسو کہ کنہ دے کول ہوئے گا, کنہ دے کول ہوئے گا؟ تو سرکار نے فرمایا بدر والے مقام کے پاس جس کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ بدر والے مقام تے بڑے سارے ہیں. فرمایا احد دے مقام تے جے دے کول سی او دے کول ہوئے گا. یا رسول اللہ احد والے مقام تے بھی بڑے صحابہ کل سان. آپ نے ارشاد فرمایا من حملہ ہوا فی الخندق, کہ خندق دے مقام تے جدے کول چنڈا سی او دے کول ہوئے گا. یا رسول اللہ احد والے مقام تے بھی بڑیاں کو سی, خندق والے مقام تے بھی بڑیاں کو سی. یا رسول اللہ بدر والے مقام کو بھی بڑیاں کو سی. توجہ ہے؟ انہوں نے پھر پوچھ لیا. ہن حضور نے کی جواب دیتا ہے؟ عزیزان محترم آپ نے فرمایا, اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. عزیزان محترم صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دے کول جھنڈا ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا بدر والے مقام کو. صحابہ نے کی عرض کی تھی یا رسول اللہ بدر والے مقام کو بھی سی, بدر والے مقام دے بڑے صحابہ کول. یا رسول اللہ احد والے مقام کے بڑے صحابہ دے کول. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, سونے کملی والے جناب جڑیاں جنگاں گزریاں نے بڑے صحابہ دے کول جھنڈے موجود نے. آپ نے فرمایا اے صحابہ سن سکتے ہو تو سنو, قیامت والے دن جھنڈا یو دے کول ہوئے گا جنہیں خیبر اندر پھڑے آئے, جنہیں مقام خیبر اتے پکڑے آئے, جنہیں مقام خیبر اتے پکڑے آئے, جنہیں مقام خیبر اتے پکڑے آئے. تمام صحابہ اٹھے نے علی نو سینے نہ لا کے مبارکہ دے رہے نے. علی توانو مبارک ہوئے, قیامت والے دن جھنڈا تواڈے کول ہوئے گا. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا عزیزان گرامی قدر, پھر میں تے ہی کہنے علی مولا, علی مولا, علی مولا. سارے مل کے کہہ جو صحابہ عرض کر دینے سونے علی انہ دی شانے وے. میرے حضور نے فرمایا اے کائنات والے ہو, جیدہ جیدہ میں مولا وائیو دا ہو دا علی مولا. پھر کہہ دے علی مولا, علی مولا, علی مولا. نہیں ہو نہیں تھکے ہو, مل کے کہو علی مولا, علی مولا. سنیاں نو دعوت ہے, حلالیاں نو دعوت ہے, مل کے کہہ دو علی مولا. پکاروں میں علی مولا, تجھے کیوں درد اٹھتا ہے, نبی نے خود پکارا
نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لاگے والے دی پہچان بھی کرے آجے نال والے نو دیکھے آجے منافق یار مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ میں کے سب نارا علی مولا 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 جنہیں علی مولا بولے آئے جنہیں علی مولا بولے آئے ہاتھ کھڑا کر کے دسو بولے آئے نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا تھا سوالوں کا مگر میرا کفن بولا عزیزان گرامی قدر میرے نبی ممبر تے آئے نے جو ہے آپ جدو ممبر تے آئے نے آپ نے آ کے اعلان فرمایا اے ابو بکر تیری شان بڑی اعلیٰ ہے توجہ عثمان تیری شان بڑی اعلیٰ ہے تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے فضائل بیان فرما رہے نے علی دے بھی فضائل بیان ہو رہے نے عمر دے بھی فضائل بیان ہو رہے نے عثمان دے بھی بیان ہو رہے نے آپ فرما رہے نے ابو بکر دی شان بڑی اعلیٰ ہے عثمان دی شان بڑی اعلیٰ ہے عمر دی شان بڑی اعلیٰ ہے صحابہ حیران نے اج علی دا ذکر نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا رب دا بھی شیر بن کے آیا ہے میں محمد دا بھی شیر بن کے آیا یا رسول اللہ یا علی حیدر حیدر پھر کر دیں سر میرے حضور ممبر سے آئے نے میرے نبی نماز پڑھان واسطے آئے نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین میرے نبی دا ہاتھ کدی اٹھے جاندہ ہے کدی تھلے آندہ ہے میرے نبی نماز پڑھا رہے نے صحابہ ویندے نے بھائی آ رہی ہے حضور نماز پڑھان واسطے آئے نماز ہو رہی کدی ہاتھ اٹھے کدی تھلے کدی اٹھے کدی تھلے کدی اٹھے کدی تھلے صحابہ نے جدو سلام پھیرے نا سارے میرے نبی دے کھوڑ آ گئے ہون امتحان جڑا گھروں قسم کھا گئے میں نہیں بولنا بولے گا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کدی ہاتھ تے لے جاندے ہو
کدی ہاتھ تھلے لے ہوندے ہو وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ وہ جملہ یاد ہے نا کہ میرے نبی نے کندھیاں دے علی نو اٹھایا ہے، یاد ہے نا سارے نو؟ یہ اس سے جملے تے تقریر ہے، اس سے جملے تے تقریر ہے۔ ذرا توجہ، آج انشاءاللہ ہر بندہ مومن پکا بن کے اٹھے گا، مومن تو صحیح ہے ہی ہے۔ توجہ کرو، یا رسول اللہ کدی ہاتھ اٹھے کدی تھلے، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ویکھیا ہے میری نظر جنت اٹھے گئی ہے، میں کدی ہاتھ اٹھے لے جانا میں انگوراں دے گچھے نو ہاتھ پایا لیکن میں نہیں کھینچے، آج میں لے ہوندا ساری کائنات قیامت تک کھاندی انگور نہ مکدے۔ میرے نبی دا عالم ہے، او مومنوں تو سنیوں تو مسلمانوں ذرا سنو، میرا نبی ہاتھ اٹھا لے جائے کہ جنت تک میرے نبی دا ہاتھ چلا جائے۔ او علی کنا اونچا ہوئے گا جڑا بیٹھا ہے میرے نبی دے گڑے، علی کنا اونچا ہوئے گا جڑا بیٹھا ہی میرے نبی دے کندے اٹھے وے۔ تواڈے حیدر حیدر کہن اتے مینوں شعر یاد آیا، پھر مل کے نہ کہہ دے اسی سارے حیدریا۔ ایک منٹ رک جاؤ، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کے فتوے کا ڈر نہیں ہے، اہل سنت کا میں کارکن ہونے کی حیثیت سے میں نے پچھلے جمعہ بھی پچھلے جمعہ پہ ایک جملہ بیان کیا تھا، پوری کائنات جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، لوگا کہتے فاطمہ جس سے آنے پہ کھڑی ہو جائے انہوں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ کسے دا ڈر نہیں، پھر مل کے کہہ دے ہو اسی سارے ہیں، اسا ہے دری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا ہے، دم دم ہر ویلے کئی بندے ہلے بھی چپ نے، سانو شک نہ دواؤ، بیمارہ نو معافی ہے دوجہ نو معافی نہیں، مل کے کہہ دے اسی سارے اسا ہے دری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے، دم دم ہر ویلے ٹھوک رکھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے، ڈگ دے ڈھین دے بس تیرے در اتے آ بیٹھے، پیر علی دم ہر ویلے، دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے میرے نبی نے فرمایا علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویرا، آپ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا مومن تیرے بنا رہ نہیں سکتا، منافق تیرے تو جلدہ روے گا۔ حق تے نہیں گئے، پکی گل ہے، ڈر کے تے نہیں گئے رہے، روزہ تے نہیں لگ رہا، آگے چلیے پکی گل ہے، اگے میں تاں ٹرنا جے پہلے میرا پچھلا مطالبہ پورا کرو۔ میں پچھلے جمعے ترز کیتا سی بھی پچھلے دو ساڑھے ہو گئے، چلو اے دو جمعے تو آڑے نے،
اے بھی تے اگلا بھی پچھلا تو تھوڑا تھوڑا تسی کیتا ہے مسجد 3,50,000 دی ایک مقروض ہے تے دو بیان ہو رہا سی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدن پہ حج کا احرام دل میں بغض علی یہ کعبے پاک کے چکر پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں عزیزان محترم امام ابن حجر مستدرک حاکم امام بہقی مسند امام احمد بن حنبل اور ملا علی کاری تمام نے اس روایت نو بیان کیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے آپ فرمان دینے کہ میں سونے نبی کو بیٹھا اللہ کرے اسی بھی جائیے مدینہ شریف اچھی بولیا کرو آمین آپ فرمان دینے میں بیٹھا تے سرکار دے کولنے غلام آئے تے غلام نے نہ لیا کے ایک پیش کیتا پرندہ خوبصورت جانور تگڑا تیار کیتا ہویا حضور میں تواڈے واسطے بنا کے لے آیا پن کے لے آیا ہن میرے نبی دے سامنے ایتھے رکھو جی جتھے جدوں میرے نبی دے سامنے او پرندہ آیا نا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہن دعا کی کیتی ہے اے اللہ جدے نال تانوں بڑا پیار ہے اونوں بھیج توجہ کرو آپ فرمان دینے انہوں بھیج دیو یا اللہ جدے نال توانو بڑا پیارے جدے نال منو بڑا پیارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے چند دیر گزری دروازہ کھٹکھٹیا دروازے دسس گئی میں ویکھن واسطے گیا ہوا جدوں دروازہ کھولیا ہے سامنے علی آئے نے جی بولو آپ فرمان دینے جدوں سامنے علی آئے نے میں آکھیں میرے نبی آرام فرما رہے نے میں انہوں نے واپس بھیجیا چند منٹ دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکھٹے آیا میں پھر دروازہ کھولے آئے پھر سامنے کونے میرے علی آئے نے قرآن میرے کول موجود نہیں میں سر تے رکھ کے گئی نہ وہاں روایت بھی سچی ہے بیان کرنے والا بھی سچا ہے آپ فرما دینے جتنی دیر علی بار بار آندے رہے نے کوئی دوجہ نہیں آیا جدو تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھڑکے آئے میں دروازہ کھول لیا سامنے علی آئے نے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام انس میرے علی نو آ لین دے اوے جڑا اللہ نو ہی بڑا پیارا ہے جڑا میں نو ہی بڑا پیارا پڑھنا قصیدہ رب دے ولی دا رب دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ 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 علی دا پڑھنا میرے علیوں نے میرے نبی ویر ویر بنا رہے نے میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہوں تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہوں توجہ انصار تے مہاجر نو ویر ویر بنا رہے نے علی پیچھے کھڑے نے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے سارے جدوں چلے گئے میرے نبی نے علی نو فرمایا تراؤ تسی کیوں روندے ہو سونیاں فتوحا دے چیرے والیاں علم نشرا دے سینے والیاں گورے گورے ہتھاں والیاں سونیاں سارے نو ویر ویر بنایا ہے مینوں کسے دا ویر نہیں بنایا میرے نبی مسکرائے نے آپ نے ہاتھ اندر ہاتھ ڈال کے فرمایا ہے اے علی انت اخی
فی الدنیا والآخرہ، علی تے دنیا وچ ویر نے، تو میرا آخرت اندر بھی ویر ہے، تو میرا دنیا اندر بھی ویر ہے۔ کسے دا ویر ایس ایچ ہوئے بڑا ناز کردہ ہے، کسے دا بھرا ایم این اے ہوئے بڑا ناز کردہ ہے، کسے دا ویر ایم پی ہوئے بڑا ناز کردہ ہے۔ سنیوں ذرا توجہ کرے آجے، علیوں نے جنہ دا ویر نبیہ دا تاجدار بڑھ کے آیا ہے۔ یا کون ہے میرا نبی ولی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ ہے؟ ٹائم تو زیادہ ہو گیا، پھر اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا جا پڑھ لئیے، پھر سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ ٹائم آؤٹ نہیں ہو گیا، تھوڑا جا جاری ہو گئے، پھر بولو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، علی کون؟ جدن علی پیدا ہوئے نا 4 دن گزرے اکھیں نہیں کھولی، چوتھے دن میرے نبی جدو گئے نے نا، تے آپ دی اماں پاک فرماندیاں نے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مینوں یہ لگدا ہے کہ علی نابینا ہے، اکھاں نہیں کھول رہے۔ آپ نے فرمایا اماں جی تسی کیڑی گل کر رہے، مینوں پڑھاؤ نا ذرا۔ اوئے ہوئے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو، علی نے جدوں ویکھیا اے اکھاں کھولیاں نے، جدوں میرے علی نے اکھاں کھولیاں نے، سامنے میرے نبی دا دیدار ہویا ہے۔ تے کی کہندے ہونگے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، تو عالم میں محمد سا پیارا ہو۔ توجہ، جس ویلے علی پاک نو ویکھیا ہے نا جی، علی پاک نے اکھاں کھولیاں، بڑا عرصہ گزر گیا، میرے نبی نو یاد سی، میرے نبی نے ایک دن پوچھا علی 3-4 دن جدو تو پیدا ہویا ہے نا تیریاں اکھاں نہیں کھولیاں، تینوں پتہ ہے؟ علی پاک فرمانے لگے ہاں یا اللہ پتہ ہے، یا رسول اللہ پتہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے فرمایا سونے کملی والے آؤ، اے وطوحا دے چہرے والے آؤ، اے رم نشرہ دے سینے والے آؤ، جس ویلے میں دنیا اتے آیا ہوا میری اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، یا اللہ میں جدو دنیا تے جانا ہے میری التجا ہے یہ میں اکھاں کھولا سامنے نبی دا دیدار ہو جائے، سامنے نبی دا دیدار ہو جائے، سامنے میرے نبی دا دیدار ہو جائے۔ آخری حدیث سے گل مکائی ہے، جس کے آنے سے سیدہ کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، جس کے آنے سے سیدہ کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، جدا کوئی جوڑ نہیں، فاطمہ دا کوئی جوڑ نہیں، او دا جوڑ اللہ نے علی نو بنایا ہے۔ عزیزان محترم، میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دن ہوئے گا علی دی سواری آئے گی، لوگ کہیں گے آن والا کون ہے؟ ایک کوئی نبی آیا ہے، ایک کوئی ولی آیا ہے، ایک کون آیا ہے؟ جس میں جناب والا اعلان ہوئے گا، او کائنات والیو نظرہ چھکا لو، آن والا ایک اللہ دا ولی علی آیا ہے، تے دوجی فاطمہ تشریف رہ گیا ہے۔ جنہ نے نعرے لائے نے نا، جنہ نے علی دا ذکر پودا پڑھے ہے تو سنے ہیں، بس ٹائم ختم ہو گیا، ان نواز میں پڑھ لگا، جنہ نے محبت ہے اللہ کرے کو خالی نہ جائے۔ علی والا کسی درکار سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی درکار سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے
جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، تو ہر ایک شاہ نے بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ پتہ کی فرماندے سن؟ اللہ نے جنیاں خسرتاں علی نو دتیاں نے نا، ایک مینوں کدے دے دیندا نا۔ حضرت عمر دی خواہش رہی ہے، فرمایا مینوں مل جاندی نا۔ کسی نے پوچھا کیڑیاں کیڑیاں، فرمایا تین جڑیاں بڑیاں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے اللہ دے پیارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو علی دے بیڑے لیتا، اور دوسرا اے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے انہاں نو مسجد اندر ہی پیدا فرمایا تے مسجد وچوں ہی انہاں نو شہادت دا رتبہ نصیب ہویا۔ تیسرا فرمایا سرکار نے غزوہ خیبر دے موقع تے انہاں نو جھنڈا عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر بیان کرنے لگ جائے نا تو یقین کیجئے گھنٹوں درکار ہیں، لیکن ٹائم کے پیش نظر اتنا ہی بیان ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی شراب نہیں پی، پوری زندگی شراب نہیں پی، تو ساڑھے بندے انہوں دا نام لے کے پیندے نے تے دس کے پیندے نے۔ میں کئی ایسے فنکاراں نو ذاکراں نو جاننا جڑا شراب پی کے سٹیج تے چڑھ دے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کون نے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی جگہ تے کنواں کھڈیا جائے، جدو کنواں کھودیا جائے، ہزاروں فٹ کنواں کھود لیا جائے، وہ اندر ایک شراب دا قطرہ پھینک دیتا جائے، پھر اتنے تازی مٹی پا دیتی جائے، اور اتنے پھر جناب کہا ہو گائے نا، تو میں علی نو آکھیا جائے کہ علی ایچھے بیٹھ گیا نماز پڑھ۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے دے دور دی گالے جو اتنے کہا جڑا ہو گیا میں تو اپنی بکریاں بھی نہ کھلاؤں۔ اے علی پاک نے، تو علی کون نے پتہ؟ جنہ نے کدی نماز نہیں چھڑی۔ تے بندہ آکھے میں علی آڑا تے پھر بندہ نماز بھی نہ پڑھے، علی والا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں چانسو آئے نا جدو میرے نبی انہاں دی گود اندر سر رکھ کے سوئے، جدو گود اندر سر رکھیا نا علی پاک دے تو سو گئے، اکھ لگ گئی، تو علی پاک دی اکھاں چو آنسو جدو میرے نبی دے رخسار تے گریا تو میرے نبی اٹھے، فرمایا علی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سونے عصر دی نماز جا رہی ہے۔ تو کیا غلام علی ہو کہ بندہ نماز نہ پڑھے؟ وہ بندہ تے نہ ہویا، پھر علی دا غلام تے نہ ہویا۔ علی ہرگز ایسے بندے دی شفاعت نہیں کریں گے، علی تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے، دو کا جو ہے وہ ایک موقف ہے، ایک سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور دوسرا حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہی فتوہ ہے، فرمایا بے نمازی نو کدی بھی مسلمانہ دی قبرستانی دفن نہ کرو۔ تڑا تڑ چھڑی انہیں جمعے ہوندے نے، تو جمعے تے یقین کرو اے جڑے رمضان دے جمعے تے تو نظر ہوندے ہو، کئی بندے ایسے نے نمازاں جو بھی رمضان چ نظر ہوندے نے کہ پیچھے نظر نہیں۔ علی وہ ہیں جنہوں نے نماز، اور نوجوانوں تو انہوں بھی بڑا غصہ ہوندہ ہے، علی تو ود کے تواڈے وچ طاقت نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان دے اندر۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ، طاقت اللہ نے بے شمار عطا فرمائی، غصہ لفظ بول کے طاقت، لیکن کبھی آپ نے کسی کے اوپر اس کو استعمال نہیں کیا۔ جنگ دے اندر نا جی ایک بندے نے آپ تے تھوک دیتا تو آپ تو پیچھے ہٹ گئے، انہیں کہا علی تو میں نے مار سکتا سی تو پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ فرمایا پہلے میں اللہ واسطے جنگ لڑ رہا سا، لیکن جدو تو میرے تے تھوک سٹے آئے نا پھر میں کہا نہیں بھائی اب میری جنگ ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اپنے غصے کنٹرول چ رکھو، اپنی طاقتاں کنٹرول چ رکھو۔ ادھر لڑائی ہوندی نہیں، ادھر فون واج جاندے نے، پہنچی نا ذرا جلدی چار بندے لے کے آؤ۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ علی کا نام آپ نے سنا ہے، لیکن علی کے نام کے اوپر عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ کریں گے جی؟ اور سارے بولو انشاءاللہ تعالی
عز و جل۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جس کا نکاح جن کا جو رشتہ تھا جو جوڑا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے جو وحی بھیجتا ہے میں وہی کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دو۔ بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کر دو؟ علی کے ساتھ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آخری روایت میں اجازت لواں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا کدی ستے بھی ہو آرام دے نال، کدی بے دھیانی جو سوں گئے ہو وہ، اور سانو تے فکر ہی نہیں موت دی۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دیکھو، آپ نے فرمایا ایک رات ایسی بھی آئی ہے جدوں میں ستا ہوں، اے سونے علی کدوں ستے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک رات آئی ہے جس رات میرے نبی ہجرت وچ گئے نے، ہجرت کر کے مکے تو مدینے گئے۔ آپ فرماندے نے میرے نبی نے میں نو سینے نال لایا، آپ فرماندے نے علی سو جا سویرے مکے مدینے ہونا ہے۔ آپ فرماندے نے بار پہرے دار کھڑے نے، تلوارہ والے کھڑے ہوئے نے، لیکن میں سویا وا، راج کے سویا وا۔ علی کیوں؟ فرمایا میرے نبی نے آکھیا عظیم علی مدینے آنا ہے، علی تو مدینے ہونا ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج، علی باج، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا۔ او ایک منٹ، آج میرا خیال اعتکاف بھی بڑھنا ہے، او بھائی اعتکاف والے آئے، اعتکاف بھی بیعہ کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اعتکاف کردہ ہے نا 10 دن، اللہ نو قبول حج تے قبول عمرے دا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج اعتکاف بھی آئیں اور نماز عصر کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم